اور یہ ملک ایک انتخابی عمل کے نتیجے میں بنا، لیکن تحریک پاکستان صرف سیاسی تحریک نہیں تھی، وہ ایک روحانی تحریک بھی تھی۔ صحیح، اس میں روحانیت کا ایلیمنٹ بھی تھا۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، امیر ملت جنہیں کہتے ہیں، وہ مسلم لیگ کے سرپرستوں میں تھے اور قائد اعظم کے ان سرپرست بزرگوں میں تھے جو ایک پریکٹسنگ پیر تھے، ان کے مریدین تھے، وہ عالم دین تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک بغیر داڑھی والے شخص کو اتنی اہمیت دی قائد اعظم کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ اپنے مریدین کو کہا تھا، جو ہمارا کلچر ہے روحانیت کا، صوفیاء کا، جو لوگ ان کے فالورز تھے، جو دین کی تعلیمات کو ان سے سیکھتے تھے، انہوں نے کیٹاگوریکل کہا تھا جو میرا مرید ہے، جو اسلام کی تعلیمات پر چلنے والا پکا مسلمان ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کی حمایت کرے۔ واہ۔ اور ایک ملاقات میں انہوں نے قرآن پاک کی ہم بات کر رہے تھے، تو ایک ملاقات میں حضرت امیر ملت نے قائد اعظم کو قرآن پاک، ایک تسبیح اور ایک مصلی جائے نماز، یہ تین چیزیں گفٹ کی، جن کو بعد میں آ کے قائد اعظم نے خود انٹرپریٹ کیا۔ آپ نے خود کہا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مجھے قرآن پاک اس لیے دیا ہے کہ جب میں پاکستان کا نظام وضع کرنے لگوں، ملک بن جائے، تو اس قرآن کو دستور بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے تسبیح اس لیے دی ہے کہ میں درود پاک کے ذریعے اپنا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لوں، اور جائے نماز مصلی مجھے اس لیے دیا ہے کہ اسلام پریکٹیکل کا نام ہے، مجھے عمل بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ یہ قائد اعظم کی ایک سوچ تھی۔